اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 11 نومبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح تھا، آپ کا رنگ گورا چٹا سرخ تھا، سینہ چوڑا تھا، بال گھنگریالے تھے، آپ بہت حسین جمیل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب آپ جوان ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کر دی۔ اللہ پاک شروع سے چن لیتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چن لیا گیا تھا، بچپن سے ہی ان پہ لطف و کرم شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شروع میں ہی چن لیا، لیکن جب وہ جوان ہوئے بعثت عطا کر دی گئی، ان کو نبوت عطا کر دی گئی، تو ان پہ اللہ پاک نے کچھ خاص معجزات عطا کیے، ان پہ اتارے۔ قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت نمبر 49: اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ جو بھی وہ شبیہ بناتے مٹی سے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور آیت نمبر 50: اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جو بھی دین ہے، عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یا ہندو لوگ ہیں، ان پہ جو پیغمبر آئے، کسی نے نہیں کہا کہ بت پرستی کرو، سب یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آہستہ آہستہ جب وہ پیغمبر اللہ پاک کے پاس چلے گئے تو لوگوں نے اپنی پسند کے مطابق عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو بات ذکر ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزات کا۔ آپ یہ معجزہ تھا آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس پہ پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا جی آپ چمگادڑ بنائیں مٹی سے اور پھر اس کو اڑا کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گوئی اور اس کو پرندے کی شکل دی اور اس پہ پھونک ماری اور وہ چمگادڑ اڑ گئی۔ روایت میں ہے، اس میں مجھے پک نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بے شک نبی تھے، اس کی پخانے والی جگہ بنانا بھول گئے۔ اب وہ منہ سے ہی کھاتی ہے اور منہ سے ہی پخانا کرتی ہے، اپنی بیٹ منہ سے کرتی ہے۔ تو
یہ تھا اپنے ہاتھ سے پرندے کی شکل بناتے اور پھونک مارتے اور وہ اڑ جاتا۔ اگلا معجزہ جو ہے وہ ہے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ پاک کے حکم سے۔ جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہو اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، ہمارے ڈاکٹر بھی نہیں کرتے ابھی۔ اب اتنی جدید سائنس ہو گئی ہے تو یہ اب بھی نہیں کرتے، بلکہ جس کی آنکھیں ٹھیک ہوں بچپن میں تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے، لیکن بعض کا وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ مادرزاد اندھوں کو پھونک مارتے، دم کرتے، ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، نابینا بینا ہو جاتا تھا۔ اور آپ شفا دیتے تھے، مریض کو دم کرتے اور بہت سارے مرض ہاتھوں کے چھونے سے، ہاتھ پھیرنے سے دور ہو جاتے تھے، اور آپ روحانی علاج بھی کرتے تھے۔ اور اگلی جو چیز ہے کہ جو ان کا معجزہ تھا، جو میرے خیال میں اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ان کی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں مورخین نے 4 لوگوں کو زندہ کرنا لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمبر 1 جو 4 لوگ زندہ کیے انہوں نے، ان میں سے نمبر 1 جو ہیں اس کا نام تھا عازر۔ وہ بڑا متقد تھا، آپ کا بہت عقیدت مند تھا تھوڑا سا دور۔ اس کی بہن آئی کہ میرے بھائی کی حالت خراب ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، تو آپ تشریف لائیں اور اس کو دم کر دیں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کیونکہ وہ مریضوں کو دیکھنے ان کے گھروں میں بھی چلے جایا کرتے تھے، تو وہ تو تھا ہی عقیدت مند، اس کو وہ تھوڑا بہت جانتے تھے، اس کی بہن کو بھی جانتے تھے۔ تھوڑی مسافت پہ تھا اس وقت، اس طرح کی تیز جو ہے وہ سواریاں نہیں تھی، گدھا ہو گیا اور گھوڑا ہو گیا، اور یہ تھی سواریاں، اونٹ تھا یا تو زیادہ لوگ گدھے سواری کے لیے گدھے کو استعمال کرتے، اس میں یہ ہوتا کہ اس پہ وزن بھی رکھ لیتے تھے اور خود بھی اوپر چڑھ جاتے تھے۔ 3 دن کی مسافت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو وہ فوت ہو چکا تھا اور لوگوں نے اس کو دفنا دیا تھا۔ تو پھر بہن ہوتی ہے، وہ روئی پیٹی، پھر چونکہ وہ تو لینے آئی ہوئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلیں۔ تو وہ بہن جی جو تھی اس بھائی کی جو فوت ہو گیا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر پہ لے گئی۔ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اور اللہ پاک نے دعا سن لی، اور وہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے ایک بڑھیا تھی، ضعیف بڑھیا، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ جنازہ جا رہا ہے اور وہ ساتھ چیخو پکار کر رہی ہے، رو رہی ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی آسرا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جب وہ جنازہ گزرا تو آپ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ آپ نے دعا کی، کسی نے کہا نہیں لیکن آپ نے دعا فرما دی۔ اب لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے تھے تو وہ بحکم خدا زندہ ہو گیا اور ان کے کندھوں سے نیچے اتر آیا، اور پھر وہ کافی دیر تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی، اس کے بچے بھی ہوئے۔ یہ تھا ان کا دوسرا مردے کو زندہ کرنا۔ بنی اسرائیل کی ایک لڑکی تھی جو شام کے ٹائم فوت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ گئے، اس کی میت پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اور وہ لڑکی زندہ ہو گئی اللہ کے حکم سے۔
اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ لوگوں کو بھی مزہ آنے لگا کہ دیکھتے ہیں بھئی یہ بڑی زبردست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا تھا سام، اس کو زندہ کر کے دکھائیں، ہمیں اس کی قبر کا پتہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی قبر پہ لے چلیں۔ تو وہ لوگ بنی اسرائیل کے ان کو ان کی قبر پہ لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو حضرت سام علیہ السلام جو تھے وہ ان کو ایسے لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہے، غائبانہ آواز آئی ہے کہ مسیح ابن مریم کی بات سنو۔ ان کو لگا جب وہ زندہ ہو کے قبر سے نکل آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی غائبانہ آواز آئی ہے کہ باہر نکلو، مسیح ابن مریم کی بات سنو، روح اللہ کی بات سنو، کلمت اللہ کی بات سنو۔ تو وہ باہر نکل آئے، اور جب بات چیت ہوئی انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ وہ ڈر گئے تھے کہ قیامت آ گئی ہے، کیونکہ قیامت قریب ہوگی، قیامت آئے گی تب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو وہ ڈر گئے کہ قیامت آ گئی، وہ اب کانپنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ڈرو نہیں، کوئی نہیں، بات میں ویسے ہی دعا کی ہے لوگوں کے کہنے پہ۔ تو آپ نے ریکویسٹ کی، حضرت سام نے، حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، جن کی وجہ سے ان 3 بیٹوں سے پوری دنیا میں یہ مخلوق اللہ کی جو ہے وہ پھیلی ہے، حام، سام اور یافس۔ تو یہ حام، سام علیہ السلام کا ذکر ہے، سام کا، حضرت سام کا۔ تو انہوں نے کہا جی میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے موت کے وقت بہت تکلیف ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں وہ تکلیف سے میں نہ گزروں، تو آپ دعا فرمائیں میں ادھر ہی سو جاؤں۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر ادھر وہ قبر کے اندر چلے گیا، لیٹ گیا، فوت ہو گیا، پھر وہ اسی جگہ پہ بات ختم ہو گئی۔ یہ 4 بندوں کا زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے مورخین کے پاس۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔